ریمائنڈرز عید کے حوالے سے، تاکہ آپ سب کے لیے بھی ایک ریفریشر ہو جائے اور ہم سب کے لیے بھی، اور انشاءاللہ آپ آگے اپنی فیملیز اور فرینڈز کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے جیسے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا جیسے جب بھی 29 روزہ ہو تو پھر ضرور کوشش کریں کہ چاند کو دیکھیں نا. اور اگر آپ کو چاند نظر آ جائے انشاءاللہ تو پھر آپ نے یہ چاند دیکھنے کی دعا بھی مانگنی ہے. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر چاند نظر آ جاتا ہے اور عید اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر الحمدللہ آپ جیسے عید کی تیاری سٹارٹ کر لیں گے. اور سب سے پہلے جیسے آپ صبح اٹھیں تو فجر کی نماز آپ نے وقت پہ ادا کرنی ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ سحری کے وقت یہ آنکھ کھل جاتی تو بہت اچھا ہے. تہجد کے نفل بھی پڑھ لیں، وتر بھی پڑھ لیں، اور اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں فجر تک، اور پھر انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ سب کریں. پھر جو صبح کی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں آپ لوگ پڑھیے. قرآن کی تلاوت کا اگر وقت ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دن ہیں. عید کا دن ہمیں کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اور وہ ہے اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن. تب آپ دیکھیں کہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا کیے ہیں تو ہمیں خوش بھی ہونا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ انشاءاللہ عید کی نماز کے لیے جائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی کہتے ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی عیدگاہ لے کے جائیں، یعنی سارے گھر والے جائیں تاکہ مل کے عید کی نماز پڑھیں اور ایک سیلیبریشن ہو. گھر کی خواتین کو بھی لے کر جانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایک فیملی گیدرنگ ہونی چاہیے، یعنی ساری فیملی پلان کرے اور سب اکٹھے مل کے جائیں اور انشاءاللہ تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں. اب یہ ہے کہ جو سسٹر جن کی نماز نہیں ہے کیا وہ بھی جا سکتی ہیں؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمان کی دعا میں حاضر ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو، یعنی اب بڑی چادر نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے، یعنی اہتمام ضرور کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ موسٹلی جو مساجد ہوتی ہیں اس میں ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ سسٹرز بیٹھ سکتی ہیں، اور الحمدللہ وہاں پہ خطبے کی بھی آواز آتی ہے اور وہاں پہ آپ تکبیرات بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہر مسجد میں ایسے ایریاز ہوتے ہیں، تو آپ ضرور جائیں اور ان جگہوں پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ جیسے 5 وقت نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ سنت ہے جو صرف عید الفطر میں ہوتی ہے وہ ہے صدقۃ الفطر. اس کے 3 نام ہیں. اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اور اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے. چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں فطرانہ کب دینا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے. اب دیکھیں کہ فطرانہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ روزے کی حالت میں اگر ہم نے کوئی لغو باتیں کی، کوئی فضول باتیں ہو جاتی ہیں نا انسان سے غلطیاں، تو یہ اس کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے.
اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے استاذہ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم فطرانہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ دے سکتے ہیں، جیسے یہاں بھی دے دیں اور پاکستان میں بھیج دیں، تو انہوں نے کہا صدقہ ہے کہیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو لنک ہے اس میں بھی فطرانہ کا آپشن ہے، تو اگر آپ جیسے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے دے سکیں جو مساکین ہیں ان کو، تو آپ اس لنک کے ذریعے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں فطرانہ، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں کہ کون دے گا؟ تمام مسلمانوں کی طرف سے دیا جانا چاہیے، جوان اور بوڑھے، مرد اور عورت، آزاد اور غلام، ٹھیک؟ پھر اسی طرح غریبوں کو عید سے پہلے ملنا چاہیے۔ الحمدللہ جو لوگ آلریڈی دے چکے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا ہے، تاکہ جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے ان مساکین تک پہنچ جائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا دیا جائے، یعنی جو بھی جس کنٹری میں یعنی جو خوراک دی جاتی ہے، جو لوگ عموماً دوپہر کے کھانے میں کھاتے ہیں، تو وہ چیزیں دی جا سکتی ہیں۔ اور کتنی دینی چاہیے؟ 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ہوتا ہے، تقریباً 3 kg ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ جیسے اس میں آپ ریزنز دیکھ لیں کہ 3 kg ریزنز کی کیا پرائس ہے، 3 kg ڈیٹس کی کیا پرائس ہے، تو آرام سے آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں، اور وہ اصل میں ایک فطرانے کا اماؤنٹ ہے۔ یوزلی مساجد والے بھی بتا دیتے ہیں، لیکن آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس کے مطابق دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عید کے دن کچھ چیزیں منع بھی ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے عید کے دن کون سا ایک عمل ہے جو کہ حرام ہے یا منع کیا گیا اس سے؟ شاباش، اللہ مبارک۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب ہم نے کتاب الصیام کا لیکچر کیا تھا، تو اس میں جو مختلف دن ہے نا جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں ایک دن عید کا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دن یعنی قربانی کے دن جو عید الاضحیٰ ہے اور فطر کے دن کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو عید والے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ اچھا ہم شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں نے اس کے بارے میں کافی اسکالرس کے وہ پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ 2-3 دن اگر فیملی کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کھائیں پیئیں، اور اس کے بعد شوال کے روزے شروع کریں۔ لیکن اگر آپ کو جلدی بھی شروع کرنے ہیں تو 2 شوال سے آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن عید والے دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا، صحیح؟ پھر آپ دیکھیں کہ اچھے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے؟ شاور لیں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں۔ اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو پھر آپ خوشبو نہ لگائیں، خاص طور پہ جو سسٹرز ہیں، لیکن شاور، مسواک، باقی سب تو آپ کر سکتے ہیں۔ زازان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے علی رضی اللہ عنہ سے غسل کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو۔ اس پر سائل نے کہا یہ غسل نہیں بلکہ خاص غسل کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا جمعے کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن اور فطر کے دن غسل کر، ٹھیک ہے؟ تو عید کے دن غسل کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے، تو ضرور شاور لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اچھے کپڑے پہنے، آپ بھی، گھر والے بھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر آپ اچھا سا ڈریس اپ ہوتے ہیں عید کے دن، تو یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یعنی ریڈ تھوڑا سا برائٹ کلر، اس کا مطلب خوبصورت سا، اٹریکٹیو سا اگر آپ ڈریس پہنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اسی طرح عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے جانا بھی سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جانے سے پہلے کھجوریں کھائیں تو وہ سنت ہے، ورنہ آپ جیسے کچھ لوگ سوئیاں کھاتے ہیں اور شیر خورما اور کھیر وغیرہ، تو کچھ بھی میٹھا کھا سکتے ہیں، لیکن کھجور کھائیں تو زیادہ ہے، ایٹ لیسٹ ایک کھجور کھا لیں، باقی سوئیاں وغیرہ بھی کھا لیں، ٹھیک ہے؟
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ خوشی کے دن ہے، اور ایک ایمان والا خوشی کیسے مناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کر کے۔ تو عید والے دن جو کام سب سے زیادہ ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تکبیرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیریں کہتے، یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے، اور یہاں تک کہ نماز پوری کر لیتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر لیتے تو تکبیریں منقطع کر دیتے۔ تو یہاں پہ تکبیرات کا ٹائم بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ گھر سے جاتے ہوئے تکبیریں کہتے ہوئے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ساری تکبیرات نہیں بھی آتی تو اللہ اکبر تو سب کو آتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ وہ تکبیر ہے۔ پھر اسی طرح خالی اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، پورے راستے میں آپ بھی پڑھیں، بچوں کو کہیں، جن کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں سب مل کے پڑھیں، اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تکبیرات آپ پورا راستہ جب تک آپ پہنچ نہیں جاتے جہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے تو اپنے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم لوگ آپ لوگوں سے چینل میں بھی شیئر کر لیں گے، تو ان کو آپ پلے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ بیٹھیں گاڑی میں تو پھر سفر کی دعائیں نہ بھولیں، سبحان الذی، ٹھیک ہے، یہ والی دعا آپ ضرور پڑھیں، اور باقی سفر کی دعائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ لوگ گھر سے نکلیں انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح ایک اور بھی سنت ہے، اور وہ ہے مختلف راستوں سے آنا اور جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن ایک راستے سے نکلتے تو واپسی پر کسی اور راستے سے لوٹتے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں یہ بھی سنت ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں۔ اب آپ دیکھیں جو عید کی نماز ہے، اور دونوں عیدوں کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے لیکن تھوڑا سا یونیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ نماز صرف عید کے دن ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور جو اس میں یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ پھر نماز ہوتی ہے نا۔ تو عید کے دن کیا ہوتا ہے کہ پہلے نماز اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں صرف 2 رکعت نماز ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہوتی ہیں اور دوسری میں 5 ہوتی ہیں۔ لیکن عید کی نماز کے بہت سارے طریقے ہیں، تو جس جگہ آپ جا رہے ہیں جو امام صاحب آپ کو جس طرح بتائیں تو آپ اس طریقے کو فالو کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، عید کی 2 رکعتیں پڑھی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے سنت پتہ چلی بہت ہی زبردست کہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر 2 رکعت پڑھنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر جب نماز عید کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ دیکھیں یہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ اگر اشراق کو مس کر رہے ہیں تو پھر اشراق کا ٹائم تو ظہر سے پہلے پہلے ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کیا کریں کہ جب گھر واپس آئیں تو پھر اس وقت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید سے پہلے کوئی نفل، اشراق وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عید کی مبارک بھی ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ، اور عید مبارک کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں عید مبارک تقبل اللہ منا ومنکم۔ جبیر بن نفیر سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے دن جب ایک دوسرے کو ملتے ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ دعا دے سکتے ہیں۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ ترجمہ بتا دیں کہ اللہ آپ سے بھی قبول کرے اور مجھ سے بھی قبول کرے۔ اور اصل میں کیا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں؟ ہماری نیکیاں اور ہماری عبادات جو ہم نے پورا مہینہ کی ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا آپ عید ملنے کے لیے جاتے ہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں جیسے بھی، اور پھر اسی طرح فیملی کے ساتھ آپ اکٹھے ہوں، اس کو خوشی منائیں الحمدللہ عید کے دن کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفطر یعنی جو عید الفطر ہے، یوم النحر اور ایام تشریق ہماری یعنی اہل اسلام کی عیدیں ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن یعنی اسپیشل کھانے بنانا، فیملی کو اکٹھا کر کے کھانے کھانا، تو الحمدللہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تمام تو ضرور کریں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں۔ رمضان میں ہمارے کافی ٹائٹ سکیجول رہے، ہم اتنا زیادہ وقت نہیں ایک دوسرے کو دے سکے، تو اب عید کا ٹائم کیسا ہے کہ جن فیملی سے ذرا دور تھے ان سے بھی ملاقات کریں، ان کو گھروں میں بلائیں، جیسے آپ کے آس پاس آپ کے فیملی ممبرز اگر رہتے ہیں تو ایک اچھی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سے مروی کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے پاس قربانی کے دن موجود تھا، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز شروع کی، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ رہا عید الفطر کا دن تو یہ تمہارے روزوں سے افطار کا دن اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن تو تم اس میں اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری احادیث میں اس بات کو ایمفسائز کیا گیا کہ عید کے دن کھانے پینے کے، اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں آپ عید پر گفٹس دے سکتے ہیں، جیسے اگر آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کو گفٹ دے سکتے ہیں، ہسبینڈ وائف کو گفٹ دے سکتی ہیں، بچوں کو گفٹ دے سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز جو ہم سب نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عید والے دن اپنی نمازوں سے غافل نہیں ہونا، ساری نمازیں وقت پہ ادا کرنی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں چھوڑنی۔ جب آپ عید کی نماز پڑھ کر آ جائیں واپس تو پھر آپ کچھ وقت جیسے آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد اپنی قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، استغفار بھی کریں، تسبیحات بھی کریں۔ تو کوئک سا دیکھ لیتے ہیں ساری عید الفطر کی چیک لسٹ کو، نہائیں، غسل کریں، بہترین کپڑے پہنیں، تکبیرات پڑھیں، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق تعداد میں کھجوریں کھائیں، خواتین اور بچے بھی نماز میں شامل ہوں، نماز کے بعد خطبہ غور سے سنیں، ایک دوسرے سے ملیں، سلام کریں، عید کی نماز سے جانے اور واپس آنے کے لیے 2 مختلف راستے اختیار کریں، تحائف دیں، قریبی خاندان اور دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں کو کال کریں اور سلام کریں یعنی جو اوورسیز ہیں، اپنی نمازوں اور اذکار کی پابندی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی منائیں، لطف اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خوشی کے دن ہے، خوش ہوں، اسے انجوائے کریں، مسکرائیں، اسمائل کریں، پلیزنٹ موڈ میں رہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہم نے نہیں کرنی، باتوں اور خوشی منانے میں نماز کو وقت پر ادا کرنا نہ بھولیں۔ یہ نہیں کہ اتنا کھانا کھانے میں اور گپ شپ میں مصروف ہیں کہ ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی بھی گئی، وہ تو پڑھی نہیں، چلو خیر ہے عید ہے، یہ نہیں کرنا۔ کھانا ضائع نہ کریں، غیر محرم کے ساتھ اختلاط سے پرہیز کریں، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ڈسٹنس ہمیشہ ایک مسلمان عورت کو رکھنا ہے جہاں پہ نان محرمز ہوتے ہیں۔ اسی طرح میوزک وغیرہ، یہ نہیں کہ اب میوزک، ڈرامے اور فلمیں، آج عید ہے تو ہم یہ سب جو چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں وہ سارے کام کریں۔ ان چیزوں کو بھی آپ نے الحمدللہ رمضان میں اتنا اپنے آپ کو اسپرچولی اپلفٹ کیا ہے تو اس کو مینٹین کریں۔ اب وہ وقت آ گئے ان سب خرافات سے آزادی حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے؟ پھر گپ شپ اور غیبت نہ کریں، یعنی باتیں جب آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو بس گوسپ شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اچھی اچھی باتیں شیئر کرنی، کتنی اچھی باتیں آپ نے نماز کے بارے میں سیکھی ہیں، دعاؤں کے بارے میں سیکھی ہیں، وہ باتیں ان سب سے شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سب کو الہدا آن لائن ٹیم کی طرف سے عید مبارک، تقبل اللہ منا و منکم انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان دنوں میں کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔